الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی جہالت والا عمل کرے اور نہ ہی شور و غل کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس متفق علیہ روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے اور روزے دار کو حکم فرمایا ہے کہ وہ حالت روزہ میں بے حیائی کی باتوں سے، جاہلانہ کاموں سے، گالی گلوچ سے اور شور و غل سے اور ہر طرح کی نریبہ اعمال سے اجتناب کرے، اور اگر کوئی اس کو لڑائی جھگڑا کر کے گالی گلوچ کر کے اس میں شریک کرنے کا ارادہ کرے، اس کو ان غلط کاموں پر ابھارے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں، اور یہ کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس میدان جنگ میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، یعنی جس طرح انسان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے اور ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنا تحفظ کرتا ہے، اسی طرح جو روزے دار ہے وہ روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح نسائی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ پھاڑا نہ جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابو عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی الغیبہ، یعنی روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یہ روزے والی ڈھال کو پھاڑنے کے مترادف ہے، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جب تک غیبت وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصود تو تقویٰ تھا کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بچ جائے اور وہ نیک بن جائے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا رہتا ہے، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، تو ایسی صورت میں ایسا روزہ اللہ رب العالمین کو مقبول اور محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ جب مقصد حاصل نہ ہوا تقویٰ، تو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کیا حاجت ہے؟ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد انسان کو پاکیزہ بنانا ہے اور انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو، بندوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے کئی اعمال کا حکم دیا ہے۔ ان میں ایک عمل روزہ ہے۔ اگر روزہ سنت کے مطابق رکھا جائے اور روزے سے متعلقہ جو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو ضرور روزہ انسان کی باطنی طہارت کا، انسان کی قلبی طہارت کا اور انسان کے تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، تو اس سے مراد جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ روزہ گناہوں سے بھی ڈھال ہے، تو یہ بات بھی اپنے مقام پر درست ہے کہ جب انسان شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شریعت کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق روزہ رکھے گا تو لازماً گناہ سے بھی بچے گا، اور روزے کا مقصد ہی گناہوں سے بچانا ہے۔ کہ جب انسان پورا دن گرمی کی شدت کے باوجود، پیاس کی شدت کے باوجود بھی کھانے سے، پینے سے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات حاضر ہوتی ہے کہ اگر میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کام کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگرچہ کوئی اور شخص تو اسے آگاہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو اسے پوری طرح آگاہ ہے۔ تو اس کے دل میں یہ جو تصور ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ظاہری باطنی احوال سے آگاہ ہے، تو اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ پورا مہینہ وہ اس کی مشق کرے تاکہ اس کی یہ عادت بن جائے، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام ظاہری باطنی احوال سے آگاہ ہے، اور یہ تصور اسے اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور گناہ سے بچنے پر آمادہ کرے۔ اسی طرح جو روزہ ہے وہ بیماریوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ طبرانی نے معجم اوسط میں اور علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتب میں صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، سومو تصحو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معدے کو اور دیگر اعضاء کو ریسٹ ملتی ہے اور ان کی کارکردگی میں بہتری آ جاتی ہے۔ خاص طور پر جن کا مزاج تر سرد ہے اور انہیں معدے کے مسائل رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھوک برداشت کرنا، روزہ رکھنا، یہ معدے کی درستگی کے لیے
صحت کی بہتری کے لیے بہت بہترین عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ تو حدیث میں تو تصریح اس بات کی ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، لیکن جو یہ کہا گیا کہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، تو دلائل کی روح سے یہ بات بھی درست ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔